سورہ التوبہ رکوع نمبر 7 تلاوت. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستهزنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستهزنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن عتوا منها رضوا وإن لم يعتوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سورہ التوبہ رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں کیوں اذن دے دیا جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے. اور وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہ رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو. تم سے یہ چھٹی وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں. انہیں نکلنا منظور ہوتا تو اس کا سامان کرتے، مگر خدا ہی کو ان کا اٹھنا ناپسند ہوا تو ان میں کاہلی بھر دی. فرمایا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوا نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا، اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں غرابیں دوڑاتے یعنی فساد ڈالتے. اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا، اور اے محبوب تمہارے لیے تدبیریں الٹی پلٹی یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور انہیں ناگوار تھا. اور ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجیے اور فتنہ میں نہ ڈالیے، سن لو وہی فتنہ ہی میں پڑے، وہ فتنہ ہی میں پڑے. اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے پھر جائیں. تو
تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا اور وہ ہمارا مولا ہے. ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہ ہمارا مولا ہے. اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. تم فرماؤ تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا, اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں. تو اب راہ دیکھو, ہم بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہے ہیں. تم فرماؤ کہ دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے, تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا. بے شک تم بے حکم لوگ ہو. اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے, اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے. تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے اور اگر کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے. اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں اور تم میں سے ہیں نہیں. ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر پائیں کوئی پناہ یا غار یا سما جانے کی جگہ تو رسیاں توڑاتے ادھر پھر جائیں گے. اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے, تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں اور نہ ملے تو جب بھی وہ ناراض ہیں. اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا, اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے, اب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے, اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے, اور اللہ کا رسول, ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے. سورہ التوبہ رکوع نمبر 7. تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات, اس پورے رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے یہ رکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اے محبوب, مسلمانوں اور سچے مومنوں کے سوا جتنے بھی شکی مزاج لوگ ہیں آپ پر شک کریں, آپ کی تعلیمات پہ شک کریں, آپ کے صدقات میں طعنا کریں, آپ جس کو بانٹ رہے ہو وہ اس کو بھی بری نظر سے دیکھیں, اس کو کیوں مل گیا اور مجھے نہیں ملا, یا اس کو ملا تو کیوں ملا, مجھے بھی ملنا چاہیے, مجھے بھی ایسے ہونا چاہیے. تو جو اس طریقے سے شک کریں اور تیری تقسیم پر اعتراض کریں اور تیرے معاملات میں اور تیرے غلاموں کے ساتھ الجھیں, تو یہ فتنے والے ہیں اور فتنہ پھیلاتے ہیں. یہ محبوب ان کے دل بیٹھ گئے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے ہیں. اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ایسے گندے لوگ اور ایسے شکی لوگ آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں. یہ لوگ پیچھے بیٹھ گئے. اب ان کو دو ہی چیزوں کا انتظار ہے, یا تو یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو شکست کھانی پڑے گی یا اللہ کا عذاب ان پہ آئے گا, کہ جو نبی کے ساتھ نہ چلے پھر اس پر عذاب آتا ہے. لیکن جس وقت آپ کے اوپر کوئی عطا ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم بھی آپ میں قسمیں کھا گا نا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی مال مل جائے. اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان کو نہ دیں وہ بس ایک دم منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں, نہ جی ہم نہیں ہیں. استغفر اللہ العظیم. انہوں نے حضور کے ساتھ تعلق جو رکھا ہوا ہے وہ مال کی وجہ سے تعلق رکھا ہے. یہاں سے کچھ ملتا رہے گا تو ہم ان کی تعریف کریں گے, نہیں ملے گا تو ہم منہ بنا لیں گے. تو دنیا کے لالچ میں رسول سے تعلق نہ رکھو, دنیا کی خاطر, دنیا کے مطلبوں کی خاطر رسول سے تعلق نہ کرو. رسول سے کچھ ملے تب بھی تم حضور کے رہو, حضور سے کچھ نہ ملے تو تب بھی اسی میں نجات ہے کہ حضور نے اپنے قدموں سے لگا تو رکھا ہے. لیکن یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ چیز جس کو سمجھ آتی ہے وہ ہیں. جب مسلمانوں پہ تکلیف آتی کہتے ہیں دیکھا ہم تو بچ گئے, یہ تکلیف مسلمانوں پہ آئی ہے. کہا کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. محبوب ان سے فرما دو کہ ہمیں جو کچھ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے. ہوا مولانا, ہو اللہ ہی ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ پر ہی بھروسہ ہوتا ہے ایمان والوں کا. تو یہ کہا کہ اس لیے اے محبوب ان کی اولادیں, ان کے جسم, ان کے مال, ان کی دولت, ان کا ہنسنا, ان کا پھرنا, اہل گہلے پھرنا, ان کا معاشرے کے اندر جو ہے نا ہر وقت آسائشوں کے ساتھ پھرنا, اس چیز سے مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ مسلمانوں کبھی بھی کافروں کی سہولتوں پر دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ مسلمانوں پر تو غربت ہی غربت ہے, اور کافروں کو دیکھو کہ کیسے زبردست قسم کے ان کے حوالے, بڑے مزے میں کافر.
خبردار کافروں کی حالات کی اچھائی سے، ظاہری ان کے حالات کی اچھائی سے اور مسلمانوں کی غربت کی وجہ سے کبھی بھی اپنے دل میں متاثر نہ ہونا ان کی دولتوں سے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں مسلمانوں کی غربت، جیسے بھی ہیں مسلمان، مسلمانوں کی غربت سے پیار کرو، مسلمان غریب بھی ہے تو اس سے پیار کرو، مسلمان فقیر بھی ہے تو اس سے پیار کرو، اور غیر مسلم اور معاند اور گستاخ رسول کتنا بھی امیر ترین کیوں نہ ہو اس سے متاثر نہ ہونا، نہ ان کی حسن سے متاثر ہونا، نہ ان کے مال سے متاثر ہونا۔ اور الحمدللہ یہی تعلیمات اہل سنت ہے اور یہی تعلیمات اسلام ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں۔